الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا والصلاة والسلام على من أرسل إلينا بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده لا وزير له ولا وزير له وحده لا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثيل له ولا مماثل له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا ربیع الاول دا مہینہ بالکل آخری مراحل دے اندر ہے اور اس مہینے دے اندر تساں مختلف علماء کرام دے کول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس دے حوالے نال انہاں دے ارشادات، انہاں دے ملفوظات، انہاں دے خطاب تساں سماعت یقیناً کیتے ہو سن، اس جگہ تے بھی دیگر مختلف مواقع اور مقامات دے بھی تے میں بھی
سرور کائنات رسول اکرم نبی محترم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس دے متعلق ایک گوشے دی وضاحت کرنا چاہنا، اور میں جس جگہ تے بھی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر خیر، انہاں دی مدح، انہاں دی نعت، انہاں دی تعریف جس جگہ تے بھی کرن دا ارادہ کیتا ہے تے ساتھیاں نو پہلے آکھے ہے کہ اے نہیں سمجھنا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا تذکرہ کرے ساں، شان بیان کرے ساں تے وقت رسول اللہ دی شان ود ویسی، اے مقصد نہیں۔ رسول اللہ دی شان دے متعلق اللہ نے پہلے تو اعلان کیتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرے پیغمبر اساں تہاڈی اتنی شان ودھا دیتی ہے کہ 14 تمک دی کائنات دے اندر کوئی ہستی تہاڈا مقابلہ کر بھی نہیں سکتے، بلکہ شیخ سعدی نے فرمایا بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، یا رسول اللہ اساں تہاڈی کے تعریف کراں، ساڈے وس دی گل بھی نہیں، بس اللہ تو بعد اگر کوئی ہستی ہے مقام تے عزت تے شان والی تو وہ آمنہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم دی ہستی۔ رسول اللہ دا تذکرہ کرن دی وجہ اے نہیں کہ رسول اللہ دا مقام اچھا ہو سی، وہ تو آلریڈی ہے، لیکن رسول اللہ دا ذکر خیر، رسول اللہ دی نعت خوانی، رسول اللہ دی تعریف مدح سرائی اے اس واسطے کیتی جاندی ہے۔ میں اپنی گل پہ کرداں، میں اس واسطے کرداں کہ انہاں دے ذکر، انہاں دی شان بیان کرن دی وجہ تو اللہ میرے گناہ معاف فرما دے، تے تواڈی بھی یہ سوچ ہونی چاہیے کہ اسا رسول اللہ دا ذکر سن کے، انہاں دا مقام سن کے اللہ پاک اس دی برکت نال ساریاں کمیاں کوتاہیاں معاف فرما دے، کیونکہ قرآن دے اندر سورۃ ہود دا آخری رکوع ہے، اتھے اللہ نے فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ لوگوں نیکی گناہ نو مٹا دیں دیئے، تے رسول اللہ دا ذکر ایک نیکی ہے، اے دے ذریعے انشاءاللہ سارے گناہ مٹ سن، اللہ سارے گناہ معاف فرمائے۔ ٹھیک ہے جی، ہن اس نیت نال سننا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے تقریباً 1.25 لاکھ دے لگ بھگ انبیاء کرام اور رسل علیہم السلام نو مبعوث فرمایا ہے۔ ہر نبی نرالا، ہر نبی دا مقام اعلیٰ تے افضل، ہر نبی معصوم عن المعصیہ، گناہ تو پاک، ہر نبی تے رسول اللہ دا پسندیدہ اور برگزیدہ شخصیت۔ اساں ہر نبی تے رسول دے بارے ایک کوئی ایمان رکھ دیاں، لا نفرق بین احد من رسلہ، اساں کسی ایک رسول دی بھی نہ تنکیر کر دیاں، نہ تنقیس کر دیاں، نہ انہاں دا نعوذ باللہ کسی قسم دا انہاں تے انگلی اٹھا دیاں۔ اگر کوئی کسی ایک رسول تے بھی انگلی اٹھائے تے بندہ اسلام تو فارغ ہو گیا ہے۔ ہر نبی دا اپنا مقام ہے، اپنا اللہ نے انہوں نے رتبہ تے شان دیتی ہے، لیکن یاد رکھو جیرا مرتبہ تے جیرا مقام تے جیری شان تے جیری رفعت تے جیری قدرت جیری منزلت جیرا مقام ساڑے نبی نو اللہ نے عطا کیتا ہے، ایسا مقام کسی اور نبی نو بھی حاصل نہیں ہویا۔ سمجھ آئی؟ ایسا مقام دیتا کہ کوئی اور نبی بھی اس معاملے دے اندر ساڑے نبی دی برابری نہیں کر سکتا۔ میں چند چیزاں جیریاں ساڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو باقی انبیاء تو بھی اللہ نے ودھا کے دیتیاں، انہاں دا تذکرہ کریں دا تاکہ ساڑے دلان دے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اور مقام تے احترام آ جائے، تاکہ ساڑے دلان دے اندر سنت دی قدر، محمد دی دعوت دی قدر، محمد دے دین دا احترام، محمد دے لائے ہوئے قرآن دا احترام، محمد دے دیتے ہوئے پیغام دا احترام، محمد دی دیتی ہوئی شریعت دے ہوتے عمل کرن دا جذبہ، اور ساڑے دلان دے اندر اے جذبہ ہونا چاہیے کہ تاکہ اساں رسول اللہ دے دین تے عمل کراں، اے سن کے تے سارے دلوں چ انشاءاللہ جذبہ ود ویسی۔ ٹھیک ہے جی۔ اللہ
ایک موڑ نہیں، ہر موڑ تے اللہ نے اپنے نبی نو اچا رکھیا ہے، اعلی مقام دیتا ہے۔ 5 جہان ہیں، کتنے؟ ذرا بولو 5۔ اردو میں شروع ہو جاؤں؟ اردو ٹھیک ہے؟ کچھ کہتے ہیں اردو، کچھ کہتے ہیں پنجابی۔ اور میں اپنے لکم توحیدی صاحب کرے سب ہے دی اردو تے دی پنجابی ہے، یہ میں توحیدی صاحب بات ہے یار مکس نہ کیتا کار۔ اللہ نے اپنے رسول کو ہر موڑ پر اعلیٰ مقام دیا ہے۔ کوئی ایک موڑ ایسا نہیں ہے جہاں کسی اور نبی کو اللہ نے آگے کر دیا ہو، اپنے نبی کو پیچھے کر دیا ہو، ایسا کوئی نہیں ہے۔ یقین کریں، قرآن کھولیں تو بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ اب آپ کو ایک موقع میں سناتا ہوں، اس موقع کا وہ میں بات کر رہا تھا جو وہ بات رہ گئی۔ اللہ نے 5 جہان بنائے ہیں۔ کتنے جہان؟ 5۔ ہاں لگتا ہے آپ کو اردو پسند ہے۔ اللہ نے 5 جہان بنائے ہیں۔ پہلا جہان روحوں کا، اسے کہتے ہیں عالم ارواح۔ روحیں جہاں جمع تھی، اللہ نے آدم علیہ السلام کی پیٹھ مبارک پر ہاتھ اپنی قدرت کا پھیرا تو اللہ نے وہاں سے کروڑوں کی تعداد میں، ان گنت تعداد میں، نسمیں اور چونٹیوں کی شکل میں چھوٹے چھوٹے اللہ نے روحیں پیدا کر دی، انسان پیدا کر دیے۔ پھر بایاں ہاتھ مبارک اللہ نے اپنی قدرت کا پھیرا تو اس سے بھی کچھ انسان اللہ نے کروڑوں کی تعداد میں پیدا کیے۔ جو دائیں ہاتھ کی وجہ سے پیدا ہوئے تھے اللہ نے ان کو خوش قسمت بنایا ہے، جو بائیں ہاتھ کی وجہ سے پیدا ہوئے ان کو بدقسمت بنایا، یعنی وہ بدقسمت روحیں تھیں اور دوسری خوش قسمت روحیں تھیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اگر اس کے معاملے، مجھے یہاں پہ بات کرتے ہوئے بعض دفعہ میں سوچتا ہوں نا بھائی یار یہ تو بڑا ادارہ ہے، بڑی مسجد ہے، بڑا مدرسہ ہے، بڑا سٹیج ہے، تو یہاں پر یہ ساری باتیں ہو چکی ہوں گی، لیکن پھر بھی کبھی کبھی میں بات کرنے لگتا ہوں تو میں ذرا جھجکتا ہوں بھئی یار اتنے مفتی بہویں، علماء بہویں، تو یہ نہ ہو جو کوئی آبجیکشن تے اعتراض نہ لگ جائے۔ ٹھیک ہے، بات سمجھیے گا۔ اگر یہ بات آپ کو نہیں لگے تو آپ 9واں پارہ جہاں پہ نصف ہوتا ہے، نصف، وہاں پہ اگلا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ، اس کے تناظر میں مفسرین نے پوری ڈیٹیل لکھی ہے، آپ تفسیریں کھول کے پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال اللہ نے جب انسانوں کو پیدا کیا، روحوں کو جب پیدا کیا اللہ نے، تو اس وقت اللہ نے اپنے نبی کریم علیہ السلام کو وہاں اونچا مقام عطا فرمایا۔ پھر یاد رکھیے 5 جہان میں گنوا رہا تھا۔ پہلا جہان ہے عالم ارواح، دوسرا جہان ہے عالم ارحام، رحم کی جمع یہ جو ماں کا پیٹ ہے، یہ دوسرا جہان۔ تیسرا جہان ہے عالم دنیا، چوتھا جہان ہے عالم برزخ۔ برزخ کیا ہے؟ بعض لوگوں نے کہا جی یہ قبر مراد نہیں ہے، بلکہ فوت ہونے کے بعد، روح نکلنے کے بعد قیامت تک کا یہ جو عرصہ ہے، یہ ڈیوریشن ہے، یہ دورانیہ ہے، یہ سارا کا سارا برزخ ہے۔ آپ اس کی تحقیق علماء سے پوچھئے گا، یہ سارا برزخ ہے۔ صرف برزخ کو قبر سے تعبیر کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور 5واں جہان ہے عالم آخرت۔ 5 جہان ہیں، اور 5 جہانوں میں سے توجہ کریں ذرا، 5 جہانوں میں سے 3 جہان ایسے ہیں جہاں کچھ نہ کچھ لوگ اکٹھے ہیں، جمع ہیں۔ روحوں کے جہان میں بھی سارے لوگ جمع تھے، روحیں، اور پھر ماں کے پیٹ میں علیحدہ علیحدہ، پھر دنیا پہ آئے تو کثیر تعداد میں لوگ جمع، پھر برزخ کے اندر، پھر آخرت کے اندر۔ اللہ نے ہر موڑ پر اپنے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلند ترین مقام عطا فرمایا ہے۔ ہمارے نبی کا مقام سارے نبیوں سے افضل ہے۔ اس کی پہلی مثال سنیے جی، 3 پارہ ہے جی، اور آخری رکوع ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ
وحکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ توجہ کرو ذرا، اللہ نے کیا کیا؟ ساری روحوں کو پیدا کیا، اس میں سے چند روحوں کو علیحدہ کر دیا، اور ان روحوں کو مخاطب کر کے اللہ نے فرمایا اے میری علیحدہ کی گئی روحوں، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، او میری علیحدہ کی گئی روحوں، میں تمہارے سروں پر نبوت کا تاج سجانے لگا ہوں۔ اللہ، ساری کائنات سے افضل ترین اگر کوئی مقام ہے، ساری کائنات سے بلند ترین کوئی عزت کا کوئی اگر عہدہ ہے، اللہ کی قسم ہے وہ نبوت کا عہدہ ہے۔ مانتے ہو نا؟ اللہ نے فرمایا میں تمہیں نبوت سے سرفراز کرنے لگا ہوں، لیکن میں ایک شرط لگاؤں گا۔ اے رب کریم، ہمیں بڑی خوشی ہے اور آپ ہمیں نبوت دیں گے، لیکن شرط کون سی ہے؟ اللہ نے فرمایا او میرے بننے والے نبیوں، او میرے بننے والے رسولوں، سن لو، اگر میں تمہیں نبوت دے دوں، اگر میں تمہیں رسالت عطا کر دوں، اگر میں تمہیں کتاب عطا کر دوں، اگر میں تمہیں شریعت عطا کر دوں، اگر میں تمہارے ہاتھ میں دین کا جھنڈا تمہیں عطا کر دوں، اور تمہارے نبیوں میں سے کسی ایک نبی کے دور میں اگر میرا محمد رسول اللہ جو آخری رسول ہے اگر وہ آ جائے تو آج میرے ساتھ وعدہ کرو، اگر ہم نبیوں میں سے کسی ایک نبی کے دور میں بھی تیرا نبی آ گیا، ہم اپنی نبوت چھوڑ کر تیرے نبی کے ہاتھ پہ بیعت بھی کر لیں گے، ہم اس کے امتی بھی بن جائیں گے، وہ ہمارا مقتدا ہوگا، ہم اس کے مقتدی ہوں گے، وہ ہمارا رہبر ہوگا، وہ ہمارا سپہ سالار ہوگا، ہم اس کے فوجی ہوں گے، وہ ہمارا امام ہوگا، ہم اس کے ماموم ہوں گے، وہ ہمارا بڑا ہوگا، ہم اس کے چھوٹے ہوں گے، وہ ہمارا نبی ہوگا، ہم اس کے صحابی ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا اگر یہ تمہیں شرط منظور ہے، اپنی نبوت چھوڑو گے اور میرے محمد کے ہوتے ہوئے تم اس کے پیچھے چل پڑو گے، اگر یہ تمہیں منظور ہے تو تب جا کے میں تمہیں نبوت عطا کرتا ہوں۔ اللہ کا قرآن شاہد ہے، 3 پارہ ہے، آخری رکوع شروع ہو رہا ہے اسی آیت سے، جا کر گھروں میں دیکھیے گا۔ اللہ نے فرمایا، اللہ نے پوچھا اَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور میرے ساتھ وعدہ کرتے ہو یا کوئی نہ؟ سارے نبیوں نے ہاتھ اٹھا کر اس وعدے کی اللہ کے ساتھ وعدہ اور میثاق اور عہد کیا، اور کیا کہنے لگے؟ اقررنا
اللہ ہمارا وعدہ ہو گیا تیرے ساتھ، تیرا نبی جو عزت و احترام والا، جو سب سے آخر پہ آئے گا، لیکن اگر ہمارے دور میں کسی نبی کے دور میں آ گیا، ہم اپنی نبوت چھوڑ دیں گے، اپنے صحابہ کی اقتداء چھوڑ دیں گے، اپنی شریعت کی، اپنی کتاب کی ترویج و تبلیغ و توضیح و تشریح و تلویح ہم چھوڑ دیں گے، لیکن اللہ ہم تیرے اس محمد کے پیچھے چل پڑیں گے۔ او مسلمانوں، میرا دعویٰ ہے، ہمارے علماء کا بھی دعویٰ ہے، اور حقیقت ہے، اللہ کی قسم ہے، اللہ نے اگر وہ نبی اس بات پر وعدہ نہ کرتے تو اللہ ان کو نبوت نہ دیتا۔ مانتے ہو؟ اللہ نے ان کو نبوت تب دی جب انہوں نے محمد الرسول اللہ کی اقتداء کو تسلیم کیا، ان کو مقتدا مانا اور خود ان کے مقتدی بننا پسند کیا، اللہ نے تب ان کو جا کے نبوت والا انعام دیا۔ تو میرا دعویٰ ہے، ہر دور میں اللہ نے اپنے محمد کو سب سے اونچا رکھا، اس عالم ارواح کے اندر اللہ نے اپنے محمد کو سارے نبیوں سے اعلیٰ کر کے دکھا دیا اور بتا دیا، او میرے بننے والے نبیوں سن لو، یاد رکھو، اگر میں اللہ کے بعد کسی ہستی کا نمبر ہے تو وہ میرا پاک محمد الرسول اللہ، وہ ہمارا نبی ہے۔ مانتے ہو نا سارے؟ الحمدللہ ہے۔ نبی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خبر دینے والا، لغوی معنی خبر دینے والا۔ تے نبی کی خبریں سچی یا جھوٹی؟ سچی۔ تو جو سچی بات پہ عمل نہ کرے وہ اپنی ایمان کی خیر منائے، ٹھیک ہے؟ اس واسطے اللہ کا واسطہ ہے، میرے محمد الرسول اللہ کی دعوت کو، میرے پیغمبر کی خطاب کو، میرے پیغمبر کی کتاب کو، میرے پیغمبر کے پیغام کو اللہ کا واسطہ ہے دل و جان سے تسلیم کرو۔ آج دنیا کو دیکھو، اتنی بڑی عزت والا پیغمبر، اتنے مقام والا پیغمبر، اس کو چھوڑ کر کبھی یہودیوں کی نقل کرتا ہے، کبھی عیسائیوں کی نقل کرتا ہے، کبھی گائے کا پیشاب پینے والے ہندوؤں کی نقلیں کرتا ہے، کبھی کس کافر کی نقل کرتا ہے، کبھی کس کافر کو اپنا رول ماڈل بناتا ہے۔ اللہ کا واسطہ ہے مسلمانہ، اپنے نبی کا مقام تو پہچان۔ ہر دور میں تیرا نبی اونچا، اور تیرے نبی کو اللہ نے ایسا اونچا مقام عطا کیا کہ نبی کی وجہ سے اللہ نے نبی کی اس امت کو بھی اونچا مقام عطا کر دیا۔ بڑے اچھے لوگ ہو سارے اساں، اللہ نے خود قرآن میں کہا ہے، کنتم خیر امت، ساری امتیں گزری لیکن تم سب سے افضل ہو، تم سب سے اعلیٰ ہو، تمہارا مقام سب سے اونچا ہے۔ پچھلی قوموں والے ایک نیکی کریں بدلے میں ایک نیکی کا ثواب دیا جاتا ہے، پر محمد کی امت کو اللہ نے اعزاز دیا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا۔ تم ایک نیکی کرو، اللہ فرماتے ہیں میں اس کے بدلے میں 10 کا انعام عطا کروں گا۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ توجہ کر میرا بھائی، یہ محمد الرسول اللہ کہو صلی اللہ
خوشی سے شوق سے پڑھو درود. اللہ کی قسم ہے بڑے اونچی یہ دعا اور درود ہے, شوق سے پڑھا کرو. اللہ فرمایا جو بندہ اس امت کا اللہ کے راستے میں 1 روپیہ دے دے, اللہ فرماتے ہیں اس کی مثال سے جیسے اس نے ایک کسان بندے نے, ایک دیہاتی بندے نے زمین میں ہل چلایا, پھر اس کے اندر بیج ڈالا گندم کا, پھر اس بیج سے ایک پودا پیدا ہوا, پھر وہ بڑا ہوا, پھر دوسرا 7 پودے پیدا ہوئے ایک بیج سے, ہر پودے پر ایک ایک خوشہ اور سٹا لگا دیا, ہر سٹے کے اوپر 100 دانہ لگا دیا. اللہ فرماتے ہیں ایک بیج ڈالا تھا میں نے 700 کر کے واپس کیا. اگر میرے محمد کا کوئی امتی اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے 1 روپیہ اللہ کے لیے دے گا, اللہ اس کو 700 کا بدلہ عطا کر دے گا. اللہ اکبر. تو میرے بھائیوں, اللہ نے اپنے نبی کا مقام بڑا اونچا کر دیا. روحوں کا جہان ہے, سب سے بلند کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اب دنیا پہ آ جاؤ, کیونکہ ماں کے پیٹ میں تو ہر کوئی اکیلا اکیلا ہوتا ہے نا جی. دنیا پہ آ جاؤ, اللہ کی قسم ہے یہاں پر بھی اللہ نے اپنے نبی کو بلند ترین مقام عطا فرمایا. توجہ کرو میرے بھائیوں, آپ نے پہلے بھی بارہا علماء سے سنا ہوگا, لیکن اللہ پاک کی اللہ کے قرآن کی زبانی میں بھی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. توجہ کر, اللہ نے فرمایا 19واں پارہ کھولو یا قرآن کی سیر کرو, آپ حیران ہو جاؤ گے. جیسے اللہ نے فرمایا کذبت عاد المرسلین اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون انی لکم رسول امین. قال یا قوم اعبدوا اللہ. حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد کی طرف بھیجا اور اللہ نے فرمایا اے میرا ہود پیغمبر اپنی قوم والوں سے کہہ دو اعبدوا اللہ. اللہ اکبر. 19واں پارہ ہے. فرمایا حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد کی طرف گئے. توجہ کر, اپنے محمد کا مقام سننا ہے تو ذرا توجہ کر. فرمایا کذبت عاد المرسلین. حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد کی طرف بھیجا اور انہوں نے کیا کیا؟ اذ قال لهم اخوهم ہود. جی ذرا بریک لگائے تھوڑی, یہ بندہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. خاموش, ٹھیک ہے. اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون. حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کو کہتے ہیں او میری قوم والو سن لو, اعبدوا اللہ, اے میری قوم والو تم اللہ کی عبادت کرو. حضرت صالح علیہ السلام کو دیکھو, وہ قوم کو کہتے ہیں یا قوم اعبدوا اللہ. حضرت شعیب کو دیکھو, وہ بھی کہتے ہیں اعبدوا اللہ, اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو. حضرت موسیٰ کو دیکھو, آپ نے نوٹ کرنے میں جو بات کہنے لگوں توجہ کرو. حضرت موسیٰ اور ہارون کو دیکھو, وہ اپنی قوم کو کہتے ہیں یا بنی اسرائیل, او بنی اسرائیلیوں اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. اور حضرت عیسیٰ کا نمبر آتا ہے, اس وقت اللہ فرماتے ہیں سورۃ صف کے اندر وَإِذْ قَالَ اللَّهُ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ. اللہ مقصد کیا ہے؟ جو بھی نبی آیا, جو بھی رسول آیا, جو بھی پیغامبر آیا, جو بھی پیغام دینے والا اللہ کا بھیجا ہوا آیا, انہوں نے اپنی قوم کو خطاب کیا, اپنے قوم اور علاقے کو خطاب کیا. لیکن میرے محمد الرسول اللہ کا اللہ نے عجیب سسٹم بنایا. میرا محمد یہ نہیں کہتا یا قوم, یہ نہیں کہتا او میرے قبیلے والے,
والو، یہ نہیں کہتا او میرے مکہ والو، یہ نہیں کہتا عرب والو، یہ نہیں کہتا عجم والو، یاد رکھو میرا محمد الرسول اللہ کیا کہتا ہے، نامہ پارا گواہ ہے۔ اللہ نے فرمایا جب میرا پیغمبر کہنے لگا، اس نے کہا یا ایھا الناس، او عربیوں، او اجمیوں، او دنیا والوں سن لو، او 14 طبق کی کائنات سن لے، میں محمد الرسول اللہ ایک علاقے کا نبی نہیں، ایک وقت کا نبی نہیں، میں محمد الرسول اللہ سارے انسانوں کے لیے اللہ کا نبی ہوں۔ فرق ہے نا؟ باقی نبی کیا کہتے ہیں؟ یا قوم یا قوم یا قوم یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیلیو میں تمہارے نہیں اللہ کا نبی بن کے، اے میری قوم والو میں تمہاری طرف اللہ کا نبی بن کے آؤں۔ لیکن جب آیا نا اس آخری نبی کا، چونکہ اس کی نبوت بھی گلوبل اور عالمگیر نبوت تھی، یہ نبی بھی گلوبل اور عالمگیر نبی تھا، اس لیے اس نبی نے ایک قوم کو مخاطب نہیں کیا، اس نبی نے پوری کائنات کے انسانوں کو خطاب کر کے فرمایا کہ سنو لوگو، میں محمد الرسول اللہ تم سب کے لیے اللہ کا نبی ہوں، اور پھر دنیا جہان کا کوئی بھی آئے وہ نبی کی امت میں داخل ہو جائے گا۔ اور آپ نے سنا ہوا نا 12 علماء سے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں تورات شریف کا ایک ٹکڑا صفحہ پیج وہ ہاتھ سے چڑھ گیا، تو وہ بیٹھے نا بڑے شوق سے پڑھ رہے تھے، بھائی اللہ کے نبی پر اترنے والی اللہ کی سچی کتاب ہے، تو اس کو بڑے ذوق اور شوق سے پڑھ رہے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اس پر پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے کی وجہ سے سرخ ہو گیا، اور فرمایا کہ عمر سن، لو کان موسیٰ حیا، اگر موسیٰ اس وقت زندہ ہو اور پھر تم مجھے چھوڑ کر اس کی پیچھے چل پڑو، فرمایا لَزَلَلْتُمْ عَنِ الْهُدَىٰ، مجھے اس اللہ کی ذات کی قسم ہے قیامت تک تم ہدایت کا راستہ حاصل نہیں کر سکتے۔ دیکھو نبی کے ہوتے ہوئے ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دور نبوت میں جو قیامت تک کا دور ہے، اس دور نبوت میں کسی سچے نبی پر اترنے والی کتاب بھی آئے تو وہ بھی ہدایت کا ذریعہ نہیں بن سکتی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ہدایت کی کتاب کون سی ہے؟ قرآن۔ کون سی ہے جی؟ قرآن۔ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میں ہدایت حاصل کروں تو وہ قرآن کو پکڑ لے، بس ایک ہی کتاب کافی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری بالکل اپنا زندگی کے آخری ایام تھے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ ایتونی بقرطاس، قلم کاغذ لے آؤ میرے پاس تاکہ میں تمہیں کچھ لکھ دوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ ہمارے لیے جو آپ نے پہلے تعلیم دے دی ہے قرآن و سنت کی وہ کافی ہے۔ بات سمجھو ذرا، میری رائے یہ ہے، میری رائے کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ میں کوئی وجہ جانا نہیں، اللہ پاک بچائے تکبر سے اور بڑی بات سے اللہ محفوظ رکھے، میں جرنلی میری رائے اور خیال یہ ہے کہ اللہ کے رسول اور یہ صرف میری بھی نہیں ہے، بہت سارے علماء نے بھی یہ فرمایا جو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، فرمایا اللہ کے نبی اپنی عمر کے آخری وقت میں صحابہ کا امتحان لے رہے تھے۔ بھئی 23 سال جو محنت کی تھی انہوں نے آکھے ہے بھئی ہدایت دی کتاب قرآن ہے، اس تو بغیر اور کتوں بھی ہدایت نہیں مل سکتی، تے ہن اللہ دے نبی انہوں نے چیک پہ کر دیا نا بے کیا انہوں دے دلوں چ یہ گل مضبوط پکی ہوئی ہے یا کوئی نہ، تاں تو فرمایا اے تو نہیں بقرطاس لے آؤ قلم دوات تاکہ میں تمہیں کچھ لکھ دوں۔ تو صحابہ نے فوراً آگے سے کہا، خاص طور پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یا رسول اللہ جو آپ نے ہمیں بتا دیا وہ کافی ہے، اللہ کا قرآن۔ ٹھیک ہے جی؟ اللہ اکبر۔ تو اس دور میں اللہ نے اپنے نبی کو سارے نبیوں پر فوقیت عطا فرمائی۔ سارے نبی وقت کے اعتبار سے محدود نبی تھے، قومیت اور علاقے اور لوکیشن کے اعتبار سے بھی اللہ کے نبی محدود تھے، ان کی نبوت محدود تھی، لیکن آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت عالمگیر نبوت ہے، یہ لامتناہی ہے، قیامت تک جائے گی۔ تو دنیا میں بھی اللہ نے اپنے نبی کو اونچا رکھا کہ کوئی نہ،
اچھا ایک اور بات بتاؤ، آپ نے بہت سارے علماء سے سنا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا، دیکھا بھی ہوگا، علماء نے آپ کو بتایا کہ آدم علیہ السلام کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ. بات سننی ہے ذرا، امپورٹنٹ بات ہے، اہم بات ہے، توجہ ہے آپ کی نا؟ سب کی توجہ ہے؟ ناراض بیٹھے ہو؟ ایمانداری دی گل ہے، میں کوئی قصور نہیں کیتا قصور میرا کوئی نہیں، بس آپ میری بات تو توجہ سے سنیں. آدم علیہ السلام کا کلمہ لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، یوسف صدیق اللہ، داود خلیفۃ اللہ، اور عیسیٰ روح اللہ، اور محمد رسول اللہ. ایمانداری سے بتاؤ، اللہ نے کسی ہمارے نبی کے علاوہ کسی اور نبی کے کلمے میں رسول اللہ کا لفظ استعمال کیا ہے؟ کیوں؟ وہ رسول نہیں تھے؟ یہ تو نہ پتہ کتنے رسول آئے، کتنے رسول تھے؟ 1.25 لاکھ ٹوٹل تعداد ہے، اس میں سے 313 رسول تھے. کتنے؟ 313 رسول. تو 313 رسول وہ تو اتھینٹک رسول تھے، تھائز رسول تھے نا. تو اللہ نے ان کے کلمے میں بھی رسول اللہ کا لفظ نہیں فرمایا. یہ صرف خصوصیت اپنے نبی کو کیوں عطا فرمائی؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا بھئی، ہم تو وہ بھی اللہ کے سچے رسول، سچے رسولوں کے کلمے میں رسالت کا تذکرہ نہیں، محمد کے کلمے میں رسالت کا تذکرہ کیوں ہے؟ حالانکہ یہاں پہ ہو جاتا لا الہ الا اللہ محمد ابن عبد اللہ، تو کلمہ شاید پورا ہو جاتا، شاید پورا ہو جاتا، لیکن نہیں، اللہ نے محمد الرسول اللہ کا حق کیوں کہا؟ جواب دیتی ونجا کہ اگلے ہفتے واسطے چھوڑی ونجا. ہاں جی، یاد رکھو علماء نے بڑی زبردست تحقیق لکھی ہے. فرمایا تھے تو وہ بھی اللہ کے سچے رسول، تھے تو وہ بھی اللہ کے سچے نبی، لیکن رسالت کے اندر سب سے زیادہ بلند مقام پر اگر کوئی پہنچا ہے تو وہ محمد الرسول اللہ پہنچا ہے. اور اس کے بعد فرمایا باقی رسول محدود رسول تھے، ان کا علاقہ محدود، ان کا وقت محدود، ان کا دین محدود، لیکن ہمارا محمد الرسول اللہ یہ ایک لامحدود نبی ہے. ان گنت اللہ پاک نے اس کو بہت زیادہ عرصہ عطا فرمایا ہے، اور اس کی نبوت بھی لامحدود ہے، اور حقیقی معنوں میں رسالت کے سب سے بلند عہدے پر فائز ہونے والا محمد ہے. اس لیے اللہ نے اس کے ساتھ محمد الرسول اللہ بیان فرما دیا. نہیں سمجھ آئی تمہیں؟ ایسے سبحان اللہ کہہ دیا آپ نے. مزید اس کو ایکسپلین کرتا ہوں، ذرا دیکھیے گا. رسول کا معنی ہمارا جو لغوی ہے وہ ہے، رسول کا معنی بھیجا ہوا، یہ معنی ہوتا ہے نا. رسول دا معنی بھیجا ہوا. بیٹا بیٹھ جا یار. رسول کا معنی کیا ہے؟ آپ بھی ڈسٹرب بیٹھے ہیں میرے خیال میں بہت زیادہ، یا تھوڑا سا تائید کیا کرو. میں کوئی اپنے نام کے نعرے تو نہیں لگوا رہا آپ سے نا، میں تو وہ جو بات ہوتی ہے شریعت کی وہی آپ سے تائید مانگ لیتا ہوں بس. ٹھیک ہے؟ تو اس لیے خدا را ذرا تائید کیا کرو، ثواب کی نیت سے فائدہ ہوگا انشاءاللہ. تو رسول کا معنی کیا ہے؟ بھیجا ہوا. لیکن یاد رکھو یہ تو ایک لغوی معنی ہے نا، اس کا مزید وضاحتی معنی کیا ہے؟ توجہ کر. رسول کا معنی یہ ہے اللہ سے پیغام وصول کر کے امت تک پہنچانے والا، اس کو کہتے ہیں اللہ کا رسول. سمجھ آئیے گال دی؟ اللہ سے پیغام لے کر امت تک پہنچانے والا اسے کیا کہتے ہیں؟ رسول. اور یاد رکھو کہ رسول تو اور بھی تھے، انہوں نے بھی اللہ سے پیغام لیا اور امتوں تک پہنچایا، لیکن اللہ کی قسم جس انداز سے اللہ سے پیغام محمد نے لیا ایسا کوئی نبی نہ لے سکا، اور جس انداز سے اللہ کے نبی حضرت محمد نے امت تک پیغام پہنچایا ایسا کوئی نبی نہ پہنچا سکا. اس لیے اللہ نے رسالت کا لقب اپنے محمد کو خاص طور پر عطا کر دیا. تھے تو وہ بھی سچے رسول، لیکن خاص طور پہ مثلا باقی نبیوں کو پیغام دینا تھا تو اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقوں سے دیا. کسی کو طور پہ بلایا، کسی کو کہاں، کسی کو کہاں، کسی کو کہاں، مختلف جگہوں پر. تے محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے کوئی تحفہ دینا ارادہ کیا، تحفہ دینے کا، کوئی پیغام دینے کا، تو اللہ نے کیا کیا؟ عرش برین کے قریب بلایا کہ نہیں؟ بلایا نا۔ کیوں؟ یہ اللہ کا نبی جو ہے، آخری نبی، یہ اللہ سے وصول کرنے میں بھی سب سے اونچا۔ پھر یاد رکھو باقی نبی وہی بات جو میں پہلے کر رہا تھا، اپنے علاقے میں، لوکیشن میں، وقت میں محدود تھے۔ محمد الرسول اللہ ایک انٹرنیشنل نبی ہے، عالمی نبی ہے، اور میرے نبی پیغام پہنچانے میں بھی ایک نرالا نبی ہے۔ اس لیے اللہ نے اس کو رسالت کا لقب خاص طور پر عطا فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ اب ایک اور مقام سنو جی، قیامت کا دن ہوگا، سارے انسان کھڑے ہوں گے، تو سنتے میں بھی ہونا ہے ہوتے ہیں، تیاری ہے؟ میری کوئی نہیں، میں حقیقت کہہ رہا ہوں، اللہ کی قسم ہے، بڑے گناہ گار ہیں، تیاری کوئی نہیں ہے۔ اللہ کرے آپ سب کی ہو، جو اگر نہیں ہے تو اللہ تیاری کی توفیق نصیب فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، بڑی قدرت والی ذات ہے، اور اس کی نافرمانی سے بچو، اس کا حکم نہ توڑا کرو، اس کی حکم عدولی نہ کیا کرو۔ جب قرآن میں اللہ کہہ دے تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حد ہے، اس وقت رک جایا کرو۔ کیوں؟ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان کا معنی جو ہمارے ہاں مشہور ہے فرما بردار، حکم ماننے والا۔ اس کا مزید معنی یہ ہے اپنی مرضی اللہ کے حوالے کر دینے والا۔ اپنی مرضی سے میں کچھ بھی نہیں کروں گا، اللہ جو بھی کروں گا تیرے حکم کے مطابق کروں گا۔ اور یاد رکھو میرے بھائیو، توجہ سے سنو ذرا، ایک پیغام دیتا جاؤں۔ اللہ نے فرمایا ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ فرمایا لوگو، اللہ کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں گر سکتا، ٹھیک ہے؟ اور جس کو اللہ کالا کر دے بال کو، کوئی سفید نہیں کر سکتا، اور جس کو اللہ سفید کر دے لکھ کلر لیندہ رہا، ہر ہفتے وطوی تلو چٹا رنگ نکلا کھڑا ہوتا ہے، ہوتا ہے نا ایسے، رنگا رنگ کے کلف لگاتے ہیں، کلر لگاتے ہیں، یہ ہے وہ ہے، وہ علیحدہ بات ہے کہ اس کے بارے میں شریعت کا حکم کیا ہے، وہ تو علماء آپ کو بتائیں گے۔ بہرحال بندہ لگاتا ہے، ہر 10-15 دن بعد پھر نیچے سے سفید بال اپنا شو دکھاتے ہیں، بھئی نا تو حقیقی جوان کوئی نہیں، عارضی یہ پالش ہوئے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اور جو میں اس کو کالا کر دوں تو سفید کوئی نہیں کر سکتا، جو میں سفید کر دوں تو کالا کوئی نہیں کر سکتا۔ اور مرضیوں کا بادشاہ ہے۔ اور یاد رکھو میرے بھائیو، اللہ کی قسم ہے بندے کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون۔
کون؟ اور لوگوں اللہ جو مرضی آئے کر دے، مختار کل ہے جو اللہ۔ مختار کل کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ میرے بھائیو توجہ کرو ذرا، بندے کے بس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، اور تم تو کہتے ہو مردے کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ کی قسم ہے زندہ بھی کوئی کسی کا نہیں بگاڑ سکتا۔ یاد رکھو میرے بھائیو، میں آپ کے بارے میں برا سوچوں گا، آپ کو نقصان میں نہیں پہنچا سکتا۔ نقصان دینے والا کون ہے؟ قرآن گواہ ہے۔ اللہ کہتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر اللہ تمہیں تکلیف دینا چاہے فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اس کو کوئی اور ہٹا نہیں سکتا۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اگر اللہ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر دے تو یاد رکھو فَلَا فضلی، اللہ کے فضل کو کوئی دور ہٹا نہیں سکتا۔ مانتے ہو؟ تکلیف کس کی طرف سے آتی ہے؟ اللہ کی طرف سے، اور کوئی نعمت اور خوشی ہے تو وہ بھی کس کی طرف سے؟ اللہ کا عقیدہ ہے نا آپ سب کا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ بندے کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر بندے کے ہاتھ میں کیا ہے؟ بندے کے ہاتھ میں کیا ہے؟ بندہ جو کہے کہ میں تینوں ہنج کر دے ساں تے انج کر دے ساں، میرا تو ایمان ہے کہ کوئی کسی کا کچھ نہیں کر سکتا اگر وہ نہ چاہے تو، ہے نا آپ کا ایمان؟ تو پھر بندے کے اختیار میں کیا ہے؟ وہ کیا ہے بتاؤں؟ حدیث کی اکثر کتابوں کی ابتدا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی ہے انما الاعمال بالنیات۔ بندے کے بس کے اندر صرف نیت ہوتی ہے۔ کسی کے بارے میں اچھی نیت رکھے اللہ اس نیت پر فیصلہ کرے گا، کسی کے بارے میں بری نیت رکھے گا تو اس پر اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا۔ اس کا مطلب یہ کسی کے بارے میں بری نیت بھی نہیں رکھنی چاہیے، ہر وقت خیر خواہی سوچنی چاہیے، بھلائی سوچنی چاہیے۔ ایسا ایک دوجے دی لتا چاہتے ہیں، مواحد کے ساتھ گتھم گتھا ہے، ہر جگہ پہ یہی پوزیشن ہے۔ تواڈے میں معاملے دی گل نہ پیا کردا، مطلب سمجھو میں تواڈے معاملے دی گل پیا کردا، اللہ دی قسم میں اس دی گل نہیں پیا کردا۔ تو وہ تواڈا معاملہ ہے، تساں جانو، اے ذاتیات ہیں، ذاتیات یہ دین نہیں ہے، ذاتیات ہے، وہ آپ کا ذاتی معاملہ، اس پہ میں نہیں بولتا، میں جرنلی بات کر رہا ہوں۔ ہر مواحد، ہر گھر میں یہ ایشو ہے کہ بھائی بھائی کے خلاف پوری کوشش کر رہا ہے کہ اس کو میں زیرو کر سکوں، اس کو میں نیچا دکھا سکوں، اس کو اپنے تلے لا سکاں۔ یہ ہر گھر میں، ہر قبیلے میں، ہر محلے میں، ہر سوسائٹی میں یہ وبا اور بیماری ہے۔ لیکن یاد رکھو کوئی کسی کو نیچا نہیں دکھا سکتا، کوئی کسی، ہاں صرف نیت بندے کے اختیار میں ہوتی ہے۔ بندہ کسی کے ساتھ بھلائی کی نیت کرے اللہ اس کی ایسی قدر کرتا ہے، اللہ کی قسم ہے۔ میں رات کو بھی بیان کر رہا تھا، اس میں نے بتایا قرآن مجید کا حوالہ ہے، سلیمان علیہ السلام آ رہے تھے نا، 1:30 بجے بس کر دیں، 1:30 بجے سلیمان علیہ السلام آ رہے تھے لشکر کے ساتھ، 7 پرندوں کا بھی لشکر، جنات کا بھی لشکر، انسانوں کا بھی لشکر آ رہے تھے۔ تو اچانک حتی اذا اتوا علی واد النمل، وہ جو چیونٹیوں کی ایک وادی سی تھی جہاں پر کثیر تعداد میں چیونٹیاں تھیں، وہاں پر جو ہے نا جو قریب آنے لگے تو اللہ تعالیٰ فرماتے قالت نملۃ، ایک ان کی سردار اور ملکانی وہ کھڑی ہو گئی اور اپنی قوم کو بڑا الرٹ کیا۔ قالت نملہ، اور چیونٹی نے کیا کہا؟ اللہ فرماتے یا ایھا النمل، اور چیونٹیو ادخلوا مساکنکم، اپنی بلوں اور سوراخوں کے اندر گھس جاؤ، اپنی جان بچا لو۔ لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، یہ نہ ہو کہ تم سلیمان علیہ السلام اور ان کے قافلے کے پاؤں تلے رگڑی نہ جاؤ، ماری نہ جاؤ، ختم نہ ہو جاؤ، مٹ نہ جاؤ، اور وہم لا یشعرون، اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا۔ یہ ایک علیحدہ عقیدے کی بات ہے، وہ انشاءاللہ بعد میں، مختصر جو میں بات کر رہا تھا، اللہ نے چیونٹی کی تقریر کو لوح محفوظ میں لکھا، توجہ کر، لوح محفوظ میں لکھا، پھر انتظار کیا، پھر میرا محمد پیدا ہوا، پھر 40 سال کا ہوا، پھر اس کو نبوت دی، پھر وہ چیونٹی کی تقریر محمد پر نازل کر دی۔ یار عجیب سی بات ہے نا، سوچنے کی بات ہے نا،
کہ چونٹی کی تقریر محمد پر نازل کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ فرماتے ہیں تو نہیں سمجھ آندی، اصل گل اے ہے کہ چونٹی اپنی قوم دی خیر خواہی کیتی ہے، تے جیرا اپنی قوم دا تے علاقے دا خیر خواہ ہوئے میں اللہ نو اتنا پسند ہے کہ اس نو اپنا قرآن بنا کے محمد تے چا نازل کریں دے۔ تو میں اور آپ ہماری کیا سچویشن ہے، ہماری کیا حالات ہیں؟ حقیقت ہے ہماری کوشش یہ ہوتی ہے خیرخواہی نہیں بدخواہی کریں، کسی کو نیچا دکھا سکیں۔ رب کا واسطہ ہے، رب کا واسطہ ہے۔ اچھا ایک اور بات بتاؤں آپ کو، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، دن قیامت کے اللہ تعالیٰ اعمال تولے گا۔ اس کے بارے میں علماء نے جو محققین مفسرین نے ایک بات لکھی ہے، میں ایک بات نقل کر رہا ہوں توجہ سے۔ کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ دن قیامت کے اعمال تولے گا؟ کیا اللہ تعالیٰ لکھے گا بھائی 500 نمازی ہیں یہ اوپر رکھ دو، اور فلاں 5000 دفعہ اس نے صدقہ کیا یہ رکھ دو، کاؤنٹنگ ہوگی، گنتی ہوگی؟ نہیں، گنتی نہیں ہوگی۔ یاد رکھو اگر کاؤنٹنگ کا لفظ ہوتا تو اللہ تعالیٰ لفظ بھی استعمال کاؤنٹنگ کے بارے میں کرتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کاؤنٹنگ نہیں، وہاں پر وزن ہوگا۔ تو اور وزن کیسے بنتا ہے تیرے میرے عمل کا؟ وہ تیرے میرے اخلاص کی بنیاد پہ، نیت کی بنیاد پہ وزن بنتا ہے۔ نیت چنگی رکھ، اللہ دی قسم اللہ کنڈ نہیں لگا دیندا۔ اللہ کسی معاملے میں بندے کو رسوا نہیں کرتا۔ جو نیت بھیڑی ہو گئی تو کہ مسلمان دا گھاٹا چا سوچی ہوئی، اللہ دنیا پہ دکھا دے گا، ذلیل کر کے دکھائے گا۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے، یہ تو ضمناً بات آ گئی، اصل میں بات تو کرنی تھی قیامت کے دن کی۔ 2-3 منٹ ہیں۔ اللہ نے فرمایا ایھا الذین آمنو، او ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر، ولتنظر، توجہ کر، دوسروں کے گھروں کے عیب نہ ڈھونڈا کر، دوجاں دے گھراں دیاں کھوجاں نہ لائیاں کر، فلانا مولوی انجے ہے، فلانا مفتی انجے ہے، فلانا خان انجے ہے، فلانا ملک انجے ہے، فلانا شاہ انجے ہے۔ اللہ فرمایا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اپنے گریبان میں جھانکا کر تے کے کیتے، اپنے بارے میں تو سوچنا تو نے کیا تیاری کی ہے اللہ کے پاس حاضر ہونے کے لیے۔ فرمایا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کل تیرے کام جو چیز آنے والی ہے وہ تیرے پاس کتنا سٹاک ہے، کتنا تیرے پاس وہ سٹور کیا ہوا ہے تو نے۔ فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اس آیت میں اللہ نے 2 مرتبہ فرمایا اللہ تو ڈرو، اللہ تو ڈرو، اللہ کی پکڑ سے ڈرو، ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ یاد رکھو اللہ کی پکڑ ان لوگوں پہ آتی ہے جو دلو ہو کے اللہ دے باغی بن ونجنا۔ غلطی سے گناہ ہو جائے اللہ سے توبہ کر لو، معاف ہو جاتا ہے۔ ایک دفعہ غلطی ہو گئی معاف ہو جائے گا، لیکن جان بوجھ کے بار بار ایک گناہ نو ریپیٹ کرنا تے بار بار کرنا، اللہ دا غضب تے اللہ دی پکڑ انہاں تے آندی ہے۔ اچھا فرمایا دن قیامت کا جب ہوگا سارے لوگ تم کھڑے ہوگے، میں بھی، آپ جتنے بیٹھے ہیں، ہم بھی، ہمارے آباء و اجداد، قیامت تک آنے والی ہماری نسلیں۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ جس وقت تم یہاں پہ کھڑے ہوگے میرے نبی نے فرمایا یحشر الناس، ہم لوگوں کو جمع کریں گے، حفاتن عراتن غرلا، بندوں پر لباس ہی کوئی نہیں ہوگا، کوئی چھاؤں نہیں، کوئی سہارا نہیں، کوئی لباس نہیں، کوئی آسرا نہیں، کوئی ٹیک نہیں، بندہ کھڑا ہے اللہ تعالیٰ بغیر لباس کے، ختنہ بھی کوئی نہیں ہوا اور اللہ کے دربار میں کھڑے ہیں۔ اللہ اس دن جلال میں ہوگا، اللہ اس دن غصے میں ہوگا، اس دن ساری دنیا روئے گی، ساری دنیا پریشان ہوگی۔ اللہ حساب و کتاب شروع کر، پھر اس کے بعد فیصلے فرما، جنت میں بھیج یا جہنم میں، وہ تو بعد کی باتیں ہیں، کم از کم حساب و کتاب تو شروع کر۔ سارے لوگ جب پریشان ہوں گے، حساب و کتاب شروع نہیں ہو رہا، چلتے چلتے آدم علیہ السلام کے پاس
مشہور حدیث ہے، میں صرف ایک جو نقطہ بتانے لگا ہوں، پوائنٹ جو میں نے بتانا ہے اس کی طرف جا رہا ہوں۔ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا ابا البشر، اے اللہ دے پاک پیغمبر، اے سارے انسانوں کے ابا جی، اللہ سے درخواست کیجئے اللہ حساب و کتاب کا پروسیس شروع کرے۔ اللہ کے نبی فرمائیں گے لست لہا لست لہا لست لہا، میرے بس کی بات نہیں۔ نوح پیغمبر کے پاس یہی جواب، ابراہیم کے پاس یہی جواب، اسماعیل کے پاس، موسیٰ عیسیٰ کے پاس، سارے نبیوں کے پاس سے گئے، ایک ہی جواب آ رہا ہے لست لہا لست لہا، ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ پر ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ میں نے بتایا ہر موڑ پر اللہ نے اپنے نبی کو اونچا کر کے بلند مقام کر کے دنیا کو دکھا دیا۔ روحوں کا جہان تھا، ادھر بھی اللہ نے فرمایا او میرے نبیوں میں تمہیں نبوت دینے لگا ہوں، شرط یہ ہے میرا محمد اگر آ جائے تم اپنی نبوت چھوڑ دینا، میرے محمد کے صحابی بن جانا۔ نبیوں نے اقرار کیا، اللہ نے تب نبوت دی، محمد کو عزت دے دی، دنیا پہ آیا، اللہ نے فرمایا او میرے نبیوں اپنی قوم سے کہو اعبد اللہ اعبد اللہ اعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو۔ اے میری قوم والو، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیلیوں، یا قومی، اے میری قوم والو، یعنی اپنی قوم والوں کو خطاب کر میرا پیغمبر نوح، اے میرا پیغمبر موسیٰ قوم کو خطاب کر، اے میرا پیغمبر عیسیٰ قوم کو خطاب کر۔ جب نمبر آیا محمد الرسول اللہ کا، اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر قل یا ایھا الناس، سونے آپ باقی نبیاں تاکہ نا یا قوم یا قوم یا قوم، اے میری قوم والو میری قوم والو، اے بنی اسرائیلیو میری بات مانو۔ پر تو ایک قوم کے لیے مخصوص نبی نہیں، تو ایک انٹرنیشنل گلوبل عالمگیر نبی ہے۔ میرا محمد تیرا نعرہ بھی انہیں ہو سی، یا قوم نہیں، یا ایھا الناس۔ جو بندہ قیامت کی فجر کو پیدا ہوگا میرا محمد تو اس کے لیے بھی میرا نبی ہوگا۔ اچھا کر کے دکھایا اپنے محمد نو کہ کوئی نہ تے ہن آگے قیامت دا دن، تے قیامت دے دن سارے نبی، قیامت کے دن سارے نبی کیا کہہ رہے ہیں لست لہا لست لہا لست لہا، اور ہمارا نبی کیا کہہ رہا ہے آنا لہا آنا لہا۔ اے اپنی مرضی سے نہیں کہہ رہا، اپنی مرضی سے تو کوئی کلام ہی نہیں کر سکے گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا، اور اپنی مرضی سے زبان کو کوئی حرکت بھی نہیں دے سکتا۔ میرا محمد میں اللہ کی اجازت سے تمہیں کہہ رہا ہے آنا لہا آنا لہا۔ آج اے عزت، اے مقام، اے رفعت، اے شان اللہ نے مینو عطا کرنی ہے۔ آج اے عزت احترام اللہ پاک نے دنیا تے واضح کرنا ہے کہ اگر روحاں دا جہان ہے تا میرا محمد سب تو اعلیٰ، دنیا دا جہان ہے تا میرا محمد سب تو اعلیٰ، جو قیامت دا تے آخرت دا جہان ہے تے اتھے بھی میرا محمد سب تو اعلیٰ۔ ہن یاد رکھو جیڑا اس اعلیٰ نبی نال جفا چا کرے، جیڑا اس اعلیٰ نبی نال بے وفائی چا کرے، جیڑا اس اعلیٰ نبی دے دین نو کنڈ پیچھے چا سٹے، جیڑا اس اعلیٰ نبی دے حکم نو نہ منے، اللہ دی قسم ہے میں آدھا او دی دنیا دی زندگی نو اللہ پاک جہنم دی طرح تنگ کر دیندا ہے۔ اللہ فرمایا نحشرہ یوم القیامت اعمیٰ، آخرت جی اسا اندھا کر کے اٹھاونا ہے اور دنیا دے اندر بھی او دی زندگی نو تنگ کر دیونا ہے۔ اور فرمایا جس وقت تو اللہ دے دربار چاونا ہے اپنے ہاتھ کھلا کھاندا ہو سی، ہائے افسوس یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں محمد کا مقام پہچان کے اس کی تعلیم پہ عمل کر لیتا۔ لیکن بھائیو آج ہم سنتے بڑے بیانات ہیں، ہمارے ہاں بڑے بڑے خطبہ، بڑے بڑے واعظین، بڑے بڑے متکلمین آتے ہیں، لیکن عمل نہیں ہے، عمل کوئی نہیں ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ یاد رکھ ناریاں نال کم نہیں ہو چلتا، متا تسا سمجھو بھئی اساں
موحدوں کی لسٹ میں ہمارا نام آ گیا بھائی، اشاعت التوحید کا عزیر ایک ممبر ہے، فلاں قاری الیار ممبر ہے، اب اکرم توحیدی ممبر ہے، نئی ممبر ہے، فلاں فلاں، اے سارے اشاعت التوحید ممبر انتے بخشے گئے۔ انہاں گلاں تے بخششاں نہیں ہونیاں۔ اتے کیری شے کم آسی؟ عقیدت عمل۔ کیری شے؟ عقیدت عمل۔ عمل نیو کیتا نا تے چاہے محمد دا قریبی چاچا ہی کیوں نہ ہوئے، اللہ جہنم میں سٹے سی کے کوئی نہ۔ تے اگر عمل چا کیتا ہی تو حبشے چو غلام اٹھی کے آیا جس دا پتہ اتا ہے ہی کوئی نہیں بھئی یار دا پچھو گھرانہ کیو جے ہے، اس بھی اگر محمد دی گل تے عمل چا کیتا ہے، اللہ اس نوے قدمہ نی آواز نو چاہ کے جنت پہنچایا کہ کوئی نہ۔ اچھا سارے صحابہ کھڑے ہیں، شاید اگے بھی تیرے سامنے گل کیتی ہو سی، فتح مکہ دا موقع ہے، سارے صحابہ کھڑے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو بلایا، یا بلال تعال، اور بلال ادھر آ۔ جی یا رسول اللہ۔ فرمایا بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ جا۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ جا، وہاں پہ چڑھ کے اذان پڑھ۔ یا رسول اللہ یہاں تو بڑے بڑے سید کھڑے ہیں، سید ہے، سید سین و سلام، بڑے بڑے شاہ کھڑے ہیں، بڑے بڑے اور بڑے بڑے کبار لوگ کھڑے ہیں۔ یا رسول اللہ میں، عربی نے فرمایا ادھر آ بھائی ادھر آ، فرمایا ادھر آ، جوتے پہن کے اب چڑھ جا، میں محمد کا حکم ہے۔ اور یاد رکھ اگر نبی کی تعلیم پہ عمل کیا تو اللہ ایسی عزتیں دے گا کہ دنیا دیکھتی رہ جائے گی۔ اگر تعلیم پہ عمل نہ کیا اور گنڈی کے اوپر سے خالی دعوے رہے، اللہ کی قسم ہے ایسا ذلیل ہوگا کہ دنیا تماشا دیکھے گی۔ اللہ ہمیں دنیا آخرت کی ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرمائے۔